السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ صدر محترم فضیلت الشیخ کے امین الرحمن عمری مدنی حفظہ اللہ، ذمہ داران مرکز، اساتذہ مرکز، معلمین اور معلمات مرکز اور عزیز طلباء اور طالبات، آج ہم تمام کے لیے بے حد خوشی اور مسرت کا موقع ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ایک مرتبہ یہاں جمع ہو کر خوشیاں حاصل کرنے، ایک دوسرے کا تعارف کر لینے اور ہمارے طلباء اور طالبات کی ہمت افزائی کرنے کا موقع عنایت فرمایا۔ ایسے موقع پر دو قسم کے تعارف بڑے اہم ہوتے ہیں۔ ایک آنے والے مہمان گرامی کا تعارف وہ تو ہو چکا، آنے والے خصوصی اور عام تمام مہمانوں کے لیے مدرسے کا تعارف ایک اہم آئٹم ہوتا ہے۔ ایسے تو تعلیمی رپورٹ کے اندر کئی باتیں آپ کے سامنے آ جائیں گی، لیکن ایک بات میں بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ ایک زمانہ تھا اکیلے ہی اس میدان میں چل پڑا تھا، اور جیسے جیسے میں آگے بڑھتا گیا لوگ آ کر ملتے گئے، قافلہ بنتا گیا جس کے اندر ہمارے علماء کرام ہیں اور معلمات ہیں، اور اسی طریقے سے اس مرکز کے ہمدردان ہیں۔ مختصر اگر کہوں تو یہ زمین جس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اناج کے لیے بڑی زرخیز زمین تھی، جو ہمارے آباء و اجداد نے اس کے اندر سینچا ہے اور زراعت کیا ہے۔ والد محترم بڑی نیک تمناؤں کے ساتھ ہمارے حوالے کیے، تو پھر میں نے چاہا کہ یہ زمین ایک زمانے میں اناج اگاتی تھی، لیکن اس سے پہلے یہاں پر بھی علم اور عقیدہ سکھانے کا مرکز تھا، تو پھر اس کی طرف میں لوٹا دوں۔ اور یہ زمین آم و امرود کا باغیچہ تھا، جبکہ دادا محترم تھے تو دادا محترم انگریز کی فوج میں کچھ سلفی احباب سے، کچھ علماء سے ملے، وہیں سے سلفیت کا عقیدہ سیکھا۔ وہ دو بھائی تھے، شیخ احمد اور منشی عبد الرحیم۔ انہوں نے اس عقیدے کو اپنی بنیاد بنائی۔ پورے علاقے کے اندر شرک و بدعات کا راج تھا، بلکہ اللہ معاف کرے پردادا محترم گاؤں کے مکھیا کہلاتے تھے، منصف کہلاتے تھے، اور وہ بھی اسی لائن میں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے دادا محترم کو توفیق سے نوازا، سلفی العقیدہ ہو کر انہوں نے ایک ہی ارادہ کیا کہ اس زمین کو اس سلفی عقیدے کو پھیلانے کا ایک ذریعہ بنائے۔ چنانچہ الحمدللہ لوگ بتاتے ہیں
کہ یہاں پر یہ ایک مسافر خانہ بنا تھا، لوگ دور دور سے مچھلی پٹنم اپنے کاموں کے لیے آتے تھے، تو ان سے کہا جاتا تھا کہ یہاں پر ٹھہریں اور کھا پی کر، یہاں تک کہ بیل گاڑیوں میں لوگ آتے تھے تو ان جانوروں کے لیے بھی انہوں نے یہاں ٹھہرانے کا انتظام کیا تھا، گھاس واس کا، تو کھاتے پیتے۔ اور بتایا جاتا ہے کہ اس علاقے کے اندر سب سے پہلے جو یعنی جس کو بقرہ کہا جاتا ہے کٹی اور اسی جگہ تنور کا چولہا جلا اور آنے جانے والے مہمانوں کو کھلایا پلایا جاتا، ان سے ایک ہی مطالبہ کیا جاتا ہے یہاں پر رہ کر آپ لوگ عقیدہ سیکھ کر جائیں۔ الحمدللہ یہاں سے پورے علاقے کے اندر علم کی روشنی پھیلی، لیکن وہ آہستہ آہستہ وہ باغیچہ کھیتیوں میں بدل گیا۔ پھر ہم نے ارادہ کیا کہ پھر آپس وہ مقام بلکہ اس سے بھی بہتر مقام بنائے جائے۔ چنانچہ الحمدللہ 2001 میں ہم نے اس مدرسے کی بنیاد رکھی۔ الحمدللہ وہاں سے تھوڑا تھوڑا ترقی کرتے کرتے ایسے موقع پر اور ایسے حالات میں ہم نے بنیاد رکھی کہ لوگ مدرسہ کیا ہے نہیں جانتے تھے۔ مدرسے کا نام سنتے تو ان کے تصور میں عمر آباد یا رائے درگ اس طرح کے دور دور کے شہر ان کے ذہنوں میں آتے تھے، اور مدرسہ رکھنا بھی کوئی ممکن سا کام ہے کیا، اس بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ایسے حالات میں یہاں پر جناب حافظ عبدالغفار صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جانتے ہیں، یہ سب سے پہلے یہاں کے پرنسپال ہیں۔ ایسے حالات میں ہم نے یہاں مدرسے کو شروع کیا۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اس سے ایک مدرسے کی برکت سے آج الحمدللہ علاقے کے اندر کئی مدارس کھلے ہوئے ہیں، اور ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ان میں سے خواتین کے جو مدارس ہیں اس کے اندر اکثر معلمات ہمارے ہی مدرسے کی فارغات ہیں۔ اس طریقے سے آج ہی اسی دن کی بات بتا رہا ہوں، میں اس وقت یہاں پر ٹھہرا ہوا ہوں، آج ہی کاکانی میں ایک مدرسہ جس کا سالانہ اجلاس ہو رہا ہے، اور چیپرول میں ایک مدرسہ، وہاں بھی سالانہ اجلاس ہو رہا ہے، وہاں بھی استاد محترم عمر آباد سے ڈاکٹر الیاس صاحب آئے ہوئے ہیں، اور کاکانی میں گنٹور ڈسٹرکٹ کے اندر وہاں پر بھی عمر آباد سے ایک استاد محترم مولانا کلیم اللہ صاحب آئے ہوئے ہیں۔ تو اس طریقے سے اللہ کا شکر ہے کہ اس علاقے کے اندر یعنی یہ اگر کہا جائے تو المدارس کہا جا سکتا ہے۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے توفیق سے نوازا۔ فی الوقت الحمدللہ ہمارے پاس 2 سیکشن ہیں، ایک تو عالمیت کا سیکشن ہے، دوسرا البر انگلش میڈیم کا سیکشن، جبکہ یہاں پر ماڈرن میں پڑھایا جاتا تھا تیلگو میڈیم میں، لیکن اس کے اندر طلباء کو وہ ترقی ہم دیکھ نہیں پاتے تھے جو ترقی ہونی چاہیے تیلگو میڈیم میں، جن کے لیے کافی پریشانی ہوتی تھی کہ ٹاپرز بنے، لیکن ہم نے ارادہ کیا کہ انگلش میڈیم سے صحیح بنیادوں پر ماڈرن ایجوکیشن بھی شروع کیا جائے۔ الحمدللہ 3 سال سے ہم نے شروع کیا ہے۔ انگلش میڈیم 7th کلاس تک یعنی 6th کلاس تک ہم نے پہنچایا ہے۔ انشاءاللہ اس کے بعد آگے چل کر 10th کلاس تک بھی انشاءاللہ انگلش میڈیم چلے گا، اور ساتھ ساتھ جہاں ہم نے لڑکیوں کے لیے انتظام کیا ہے، آئندہ سال سے لڑکوں کے لیے بھی پورا انتظام کر دیں گے۔ اگرچہ کہ چھوٹے بچے 6ٹھی جماعت تک آج بھی ہمارے پاس لڑکے بھی ہیں، لیکن آئندہ چل کے 10th کلاس تک جس طریقے سے بچوں کو یعنی پڑھایا جاتا ہے اس طریقے سے یہاں بچوں کو بھی پڑھایا جائے گا، اور ساتھ ساتھ انشاءاللہ جس طریقے سے بچوں کے لیے پرائیویٹ طور پر یعنی ڈگریاں یہاں پر کرائی جاتی ہیں، بالکل اسی طریقے سے بچوں کے لیے بھی انشاءاللہ ڈگریاں کرائی جائیں گی، اور اس طریقے سے یہاں پر دین اور دنیا کا ایک سنگم انشاءاللہ بنے گا، اور اس طریقے سے مدرسہ آگے بڑھے گا۔ بس میں چاہتا ہوں کہ جتنے بھی حضرات یہاں پر آئے ہوئے ہیں، جو آنے والے ہیں، ان تک بات پہنچا دیں کہ کوئی بھی بڑا کام اکے دکے انسانوں سے نہیں ہوتا، بلکہ سارے لوگوں کے اکٹھا ہونے کے بعد، سارے لوگوں کے تعاون کے بعد ہی کام آگے بڑھتا ہے۔ اس لیے تمام سے ہم یہی درخواست کرتے ہیں کہ ہر شخص دامے درمے سقنے ہر طریقے سے جو مدد کر سکتے ہیں وہ مدد کریں، انشاءاللہ امام اللہ انشاءاللہ آگے بڑھتا رہے گا، اور یہ تمام چیزیں ہمارے لیے ہمارے میزان حسنات میں یعنی پہنچائی جائیں گی، اور ساتھ ساتھ ہمارے لیے ثواب جاریہ کا کام بنے گا۔
اسی چند کلمات پر میری بات کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کو نیک توفیق سے نوازے اور اس ادارے کی ترقی کے لیے ہم تمام کو اکٹھے ہو کر اور ایکجٹ ہو کر آگے بڑھانے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وآخر دعوانا الحمد للہ رب